الف اللہ چمبے دل بوٹی میرے من وچ مرشد لائی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، پروگرام المرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ حضرت جی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ عطا اللہ سرگودا سے غار حرا میں پہلی وحی کے موقع پر جبرائیل علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پہلا لفظ کہا وہ اقرا تھا، یعنی پڑھیے۔ اللہ کریم بھی جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کیوں کہا گیا کہ پڑھیے؟ الحمدللہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ لفظ امی جو ہے اس کا مفہوم ہم صحیح سمجھتے نہیں ہیں۔ امی کا معنی ہے جس نے کسی شخص سے کچھ پڑھا نہ ہو۔ اچھا ٹھیک، یہ معنی نہیں ہے کہ وہ جانتے ہی کچھ نہ ہو۔ صحیح، یعنی کہ اگر کسی فرد سے نہیں پڑھا، کسی انسان سے کچھ نہ سیکھا ہو، ٹھیک ہے، اسے امی کہتے ہیں۔ اب عرب سارے فرمایا فی الامیین رسولہ، میں نے امیوں میں رسول مبعوث فرمایا، تو عرب ان پڑھ تو تھے لیکن کیا عربوں میں اور خصوصیات نہیں تھی؟ جنگجو بھی تھے، کاروباری بڑے تھے، پوری دنیا میں بزنس کرتے تھے، بڑا پیسہ کماتے تھے، اور بے شمار ان کے اپنے رہنے سہنے کے اندر ہر چیز میں کمال رکھتے تھے۔ ٹھیک بات۔ امی کا یہ مطلب تو نہیں کہ جانتی کچھ نہ تھے، امی کا یہ مطلب ہے کہ کسی انسان سے اس نے کچھ پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا۔ ٹھیک ہے، اب ہر استعداد جو دنیا میں اللہ نے تقسیم کی سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ روئے زمین میں واحد اللہ کا رسول ہے جو رسولوں کا بھی رسول ہے، نبیوں کا بھی نبی ہے، بے شک، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو استعداد تو تھی۔ اب یہ جو اقرا ہے کہ پڑھیے، یہ خود بتاتا ہے کہ آپ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ بھئی نہیں جانتے تھے تو فرمایا گیا نا پڑھیے، آپ کو پڑھائیں۔ صحیح صحیح۔ ایک پڑھا لکھا بندہ بیٹھا ہے تو اسے آپ کیا ہی کہیں گے کہ آپ پڑھنا شروع کریں؟ وہ تو پڑھتا ہے، پڑھنا لکھنا جانتا ہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، ہے جی، بالکل صحیح۔ ایک ہستی کو پڑھنا نہیں آتا تو اللہ کریم نے فرمایا پڑھیے، مراد یہ تھی کہ آپ پڑھیے اور آپ کا علم چل پڑے گا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی حیران ہوئے کہ میں تو پڑھنا جانتا نہیں ہوں، میں نے تو آج تک کوئی چیز لکھی پڑھی ہے نہیں۔ پھر فرمایا، ارشاد ہوا کہ پڑھیے۔ آپ نے پھر یہ رکھی کہ یا اللہ مجھے تو پڑھنا لکھنا آتا نہیں۔ فرمایا پڑھیے، آپ پڑھنا شروع کریں، آپ کو پڑھنا آ جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ ہے جی، تو پھر پڑھنے کی فضیلت اللہ نے بیان کی کہ بھئی پڑھنا بڑی بات ہے، آپ پڑھیے اس اللہ کے نام سے، اس پروردگار کے نام سے جس نے مخلوق کو پیدا کیا اور انسان کو علم دیا۔ علم الانسان، انسان کو علوم عطا فرمایا۔ آپ پڑھنا شروع کریں، آپ پڑھتے چلے جائیں گے۔ آپ نے پڑھنا شروع کیا اور آپ پڑھتے چلے گئے۔ صحیح صحیح، بالکل صحیح۔ اور یہ سمجھنے کی چیز ہے، سمجھنے کی چیز ہے، جو ہم سرسری نظر سے جب دیکھتے ہیں تو اور نظر آتا ہے، بالکل صحیح۔ اور جب دوسری طرف سے دیکھتے ہیں تو پھر اور مجھے پھر آپ کا وہ سفر نامہ یاد آ رہا ہے۔ ناظرین محترم، حضرت جی کا ایک سفر نامہ ہے اور اس کا نام حضرت جی نے رکھا ہے غبار راہ، لیکن میں اسے سمجھتا ہوں کہ وہ مشعل راہ ہے۔ اگر آپ اسے پڑھنا چاہیں تو وہ ضرور منگوائیے گا، بلکہ ضرور پڑھیے گا۔ وہ میں نے ایک نمبر آپ کو اسکرین پہ آپ نوٹ فرما لیجئے، 033349555021۔ اس پہ کال کر کے آپ معلومات لے سکتے ہیں، اپنا سوال بھی بھیج سکتے ہیں، اور اس حوالے سے بالخصوص سفر نامے کے حوالے سے بھی آپ ان سے جان سکتے ہیں کہاں سے ملے گا۔ اور یہ آپ کی ایسی رہنمائی کرے گا یہ سفر نامہ
کہ آپ کے زندگی کے رہنے کے طور طریقے بالکل بدل جائیں گے اور آپ کی سوچ کے انداز بدل جائیں گے. اور اس میں جن چیزوں کو آپ بہت اعلیٰ اور عرفہ سمجھتے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ ویسی نہ ہو. آپ اس کو پڑھ کے دیکھیے گا. حضرت جی میں نے جب اس کو پڑھا تو مجھے واقعی بڑی تبدیلی اپنے اندر بھی نظر آئی کہ وہ چیزیں جن سے ہم بڑا مرعوب ہوتے تھے اور جن کو ہم اپنا آئیڈیل تصور کرتے تھے کہ جی ہمیں وہاں تک، آپ نے ان کو ہمارے نیچے کر دیا. وہ سب نقل نکلی. وہ نقل نکلی. ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی. یہ مجھے پڑھ کے پتا چلا کہ یہ اصل میں اس کی ڈیپتھ ہے کیا. آگے چلتے ہیں حضرت جی. ام کلثوم سرگودا سے یہ کہتی ہیں جی کہ میرا مولانا صاحب سے یہ سوال ہے کہ ذرا وضاحت کے ساتھ سمجھا دیں کہ ایمان لانے اور اسلام قبول کرنے میں کیا فرق ہے. کیا مسلمان اور مومن مترادف الفاظ ہیں یا ان میں کوئی فرق ہے؟ اسلام جو بھی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور پھر کلمہ طیبہ قبول کرتا ہے تو وہ مسلمان ہے. اس پر اسلام کے سارے احکام جاری ہوں گے، مسلمانوں والے حقوق اسے ملیں گے. جس نے کلمہ پڑھ لیا اور اقرار کیا کہ میں مسلمان ہوں تو اسے مسلمان کے حقوق بھی حاصل ہو گئے، مسلمان کے فرائض بھی اس پر فرض ہو گئے، واجبات واجب ہو گئے. صحیح. یہ تو ہے اسلام. اب اس کا جو دل پہ اثر ہے وہ کیا ہے؟ کیا اس کے دل نے بھی قبول کیا؟ یعنی ایک زبان سے اقرار کرنا، ایک دل سے تسلیم کرنا. اگر دل قبول کرتا ہے تو پھر وہ رسماً نہیں، سارے جو اسلامی فرائض بجا لاتا ہے وہ دل سے بجا لاتا ہے. صحیح. پھر وہ مومن ہو گیا. ٹھیک. یعنی دل بھی جب ساتھ دے تو مومن ہو گیا. زبانی اقرار کرے تو مسلمان تو ہے. دنیا میں تو اس پہ اسلامی احکام ہوں گے، قبر میں جائے گا تو بید کھلے گا کہ بھی تم نے تو داؤ لگایا ہوا تھا کسی اور مقصد سے. جیسے مکہ مکرمہ میں کوئی منافق نہیں تھا، مسلمان چونکہ زیر عتاب تھے. جب حضور مدینہ منورہ تشریف لائے، اسلامی ریاست بنی تو ایک طبقہ منافقوں کا بھی پیدا ہو گیا جو دنیاوی مفاد کے لیے کلمہ بھی پڑھ لیا، نمازیں بھی حضور کی اقتداء میں پڑھتے تھے، سارے اسلامی ارکان ادا کرتے تھے، لیکن تھے منافق. صحیح. تو جنت میں صرف مومن جائیں گے؟ مومن جائیں، مسلمان نہیں جائیں گے؟ جو جنہوں نے اقرار کیا اور زبان سے جو اگر دل نے ساتھ نہیں دیا تو مسلمان تو ہوئے ہی نہیں نا. تو ہمارے آپ کے لیے مسلمان ہے، اللہ کے نزدیک تو نہیں ہے. صحیح. یعنی مومن سے مراد وہ ہے کہ جو اللہ کے نزدیک بھی مسلمان مانا جائے. بالکل ٹھیک ہے. اور اس مسلمان سے مراد یہ ہے جسے انسان مسلمان سمجھتے ہیں. ہم تو اس کا دل چیر کر نہیں دیکھ سکتے. بالکل ٹھیک بات. تو یہ فرق ہے. چونکہ ایمان کی قید یہ ہے کہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. زبان سے اقرار کرے، اس کا دل اس کی تصدیق کرے، تب ایمان ہے. ٹھیک. اگر دل تصدیق کرے تو مومن ہو گیا. تو زبانی سمجھتا ہے کہ کلمہ پڑھ لے، مسلمانوں کو اولیاء بنانے میں میری یہ دولت بچ جائے گی، مجھے ملازمت مل جائے گی، یا میں معتبر بن جاؤں گا دنیاوی فائدے کے لیے، تو وہ تو منافقت ہے. بالکل ٹھیک بات. اچھا، یہ جو دنیاوی فائدے کے لیے وظائف کیے جاتے ہیں کہ میں یہ وظیفہ 40 دن تک پڑھوں اور اس کے بعد مجھے نوکری مل جائے یا میرا یہ کام ہو جائے، ان کا کوئی جواز نہیں ہے. کوئی جواز نہیں ہے. آپ اس ہیرا پھیری میں کیوں پڑھتے ہیں؟ کیا آپ کا وہ وظیفہ اللہ کو مجبور کر دے گا؟ اچھا، یہ جو جملہ یہ بڑا یہ نہیں، بہت ساروں سے نہیں ہضم ہوگا. دیکھیں، ہضم کریں یا نہ کریں یہ ہے تو حقیقت. یعنی اللہ کریم آپ کو وہ نہیں دینا چاہ رہے، آپ ایک وظیفہ کریں گے تو اللہ مجبور ہو جائیں گے دینے میں. ایسا نہیں ہوتا. اس سے تو بہتر ہے کہ آپ خلوص سے اللہ سے دعا کر لیں کہ یا اللہ میں مجبور ہوں، میں کمزور ہوں، مجھے یہ نعمت عطا کر دے. اور اس میں یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ میرا انتخاب غلط نہ ہو، جو میرے لیے بہتر ہے مجھے وہ عطا. بہت سی چیزوں کی ہمیں طلب ہوتی ہے، لیکن ہوتی یہ ہے کہ اگر وہ چیز ہمیں مل جائے تو شاید دوسرا زیادہ نقصان ہو جائے. جیسے ایک بچہ ماں سے ضد کرتا ہے مجھے چھری دے دو، چمک رہی ہے چھری بہت تیز ہے، ماں نہیں دیتی، چمچ پکڑا دیتی ہے. ہم بھی جب اللہ کی درگاہ میں جاتے ہیں تو بہت سے ایسے سوال کرتے ہیں جن کو جو اگر ہمیں مل جائیں تو ہم تباہ ہو جائیں.
اللہ کریم بدل کے دے دیتے ہیں، ایسی نعمت دے دیتے ہیں جو ہمارے حق میں بہتر ہو۔ اللہ اکبر۔ تو اب یہ جو ہے کہ یہ آپ یہ وظیفہ پڑھیں وہ ہو جائے، یار یہ کیسے ہو جائے گا؟ کیا ہمارا کوئی وظیفہ اللہ کریم سے زبردستی کروا لے گا؟ جو کچھ پڑھنا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے پڑھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درود شریف ایسا وظیفہ ہے کہ دنیا میں بھی اس سے بے پناہ آسانیاں ملتی ہیں اور آخرت میں۔ صحیح۔ تو آپ رات دن درود شریف پڑھتے رہو، قرآن کی تلاوت کرو، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرو، ترجمہ پڑھو۔ تو یار یہ تو جو لوگ دوسروں کو وظیفہ بناتے ہیں ان کا اپنا گزارا وظیفے بتا کر پیسے لینے پہ ہوتا ہے، وہ خود وظیفہ پڑھ کے کیوں نہیں ہو جاتا؟ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ میرے پاس ایک دن ہمارے ایک وزیر صاحب آئے، شاید میں نے پہلے بھی یہ بات کی ہو، تو وہ تصدیق کرانے آئے تھے، سٹنگ منسٹر تھے، تو ایک وظیفہ لکھا ہوا تھا، تو مجھے یہ پیر صاحب نے دیا ہے کہ اگر اتنا میں عرصہ پڑھوں تو میں وزیر اعظم بن جاؤں گا۔ صحیح۔ میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ یہ میں کروں۔ میں نے کہا بیٹا پیر صاحب خود یہ وظیفہ کیوں نہیں کرتے وزیر اعظم بن جائیں؟ جی ہاں، تمہیں کیوں بنانا میں نے چاہتے؟ کہا میں بڑا سادہ سا آدمی ہوں، لیکن میرے پاس کوئی نسخہ آ جائے کہ یہ پڑھو تو ملک کی حکومت مل جائے گی تو میں حکومت لے لوں گا، آپ کو کیوں دوں گا؟ بالکل صحیح۔ وہ نسخہ میں تو نے کہا کسی اس کے فراڈ ہونے کی یہی دلیل کافی ہے کہ وہ بندہ خود کیوں نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ تو وہ خیر مجھ سے تو ناراض ہی ہو گئے، اس کے بعد مجھ سے ملی ہی نہیں، پتہ نہیں ناراض ہو گئے۔ تو پڑھ کے بھی دیکھ لیے گا وزیر اعظم تو کیا، پھر تو وزیر بھی نہیں بن سکے۔ تو یہ فضول بات ہے، وقت کا ضیاع ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی رضا کے لیے پڑھو میرے بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو، اس سے اللہ بھی راضی ہوتا ہے، حضور بھی خوش ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن کریم پڑھو، قرآن کریم سمجھو، شرعی احکام پڑھو، شریعت کو پڑھو، احکاموں جو ہیں واجبات سنن پڑھو تاکہ عمل کرنے کی توفیق ملے۔ علم کے لیے پڑھو کہ میرے پاس نالج آ جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے اللہ کی اطاعت تب بھی آسان ہوتی ہے جب اس سے جانتے ہیں، جو جانتے ہی نہیں وہ اطاعت کیا کرے گا؟ بے شک۔ اطاعت کے لیے علم شرط ہے، تو اس کے لیے پڑھو۔ تو یہ تو لوگوں نے، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ لوگوں میں یہ شعور کیوں نہیں ہے کہ آپ کے 100-500 روپے کا وہ محتاج ہے جو آپ کو وظیفے بتا رہے ہیں مالدار ہونے کے، اور وہ خود پڑھ کے کیوں نہیں ہوتا؟ وہ اس میں مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، وہ کہیں کسی نے امریکہ میں اعلان کروا دیا کہ اگر کسی نے امیر ہونے کا گر جاننا ہے تو وہ اس کو میں بتاتا ہوں، اس کی فیس $1 ہے۔ تو پوری دنیا اس کی طرف ہر ایک نے $1 جمع کرا $1 کی کیا بات ہے؟ کیا اوقات ہے جی؟ سب نے جناب ڈالر جمع کرا دیے، اور اس کے بعد اس سے پوچھا جی بتاؤ گر کیا ہے؟ تو کہتا ہے یہی گر ہے۔ دیکھو میرے پاس $1,00,000 آ گئے، یہی گر ہے۔ حضرت جی عبدالحکیم ہے کوئٹہ سے، یہ کہتے ہیں کہ اللہ کریم کی ذات کو دوام ہے اور روح انسانی بھی ہمیشہ کے لیے ہے، تو اس طرح کیا روح کو ذات باری سے مطابقت نہیں ہو جاتی کہ دونوں کو دوام ہے؟ گزارش یہ ہے کہ صرف روح کو دوام نہیں، انسان جب آخرت میں جی کے اٹھے گا تو اس کے بدن کو بھی دوام ہے، ہمیشہ رہے گا، جنت میں رہے یا جہنم میں رہے گا ہمیشہ۔ صحیح۔ جنت اور دوزخ کو بھی دوام ہے، ہمیشہ رہیں گی، عرش الہی کو دوام ہے، ہمیشہ رہے گا۔ یہ بہت سی چیزیں ہیں۔ اچھا یہ پھر اس پہ آگے چلتے ہیں، جب جنت میں انسان جائے گا تو یہ بدن بھی ساتھ جائے گا؟ ہاں جی، انسان پورا انسان، روح پورا بدن انسان دونوں جائے ہوں گا، گے۔ تو اس کی شکل کیسی؟ ایسی ہوگی جیسے دنیا میں؟ اس کی شکل انسانی شکل ہی ہوگی، یہی جو دنیا میں ہے۔ جہنم میں انسانی شکل نہیں جائے گی، جنت میں انسانی شکل ہی جائے گی۔ جہنم میں جو جائیں گے ان کی جس درندے یا جانور سے کردار ان کا ملتا ہوگا ان کی وہ شکل ہوگی، انسانی شکل مسخ ہو جائے گی۔ انسانی شکل کی اپنی ایک عظمت ہے، اس پہ انبیاء ہیں، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل ہے، یہ جہنم میں نہیں جائے گی۔ لوگوں نے اس چہرے کو چھوڑ کر درندگی اپنائی یا سانپ کا کردار اپنایا یا خنزیر کا کردار اپنایا تو ان شکلوں میں جائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اور جنت میں کوئی بچہ نہیں ہوگا، کوئی بوڑھا نہیں ہوگا، مرد عورتیں سب نوجوان ہوں گے، ہمیشہ نوجوان رہیں گے۔ ٹھیک ہے، اور ان کو بھی دوام ہے؟ ان کو بھی دوام ہے۔
اب یہ جو دوام ہے اس کے دو حصے ہیں. اللہ کریم کو ہمیشگی ہے بالذات، اس کی ذات کا وصف ہے، وہ کسی کا اس ہمیشگی میں محتاج نہیں ہے. روح کو دوام ہے یا انسان کو یا جنت دوزخ کو، تو یہ اللہ کے قائم رکھنے سے ہے، ان کا بالذات صفت نہیں ہے، صحیح، ان کی اپنی صفت نہیں ہے، یہ کسی کے بھروسے پہ قائم ہے. دائم بھی رہیں گے تو اللہ کے رکھنے سے رہیں گے، اور جب وہ چاہے ختم کر دے اسے کوئی روک بھی نہیں سکتا. بالکل یہ اس کا فیصلہ ہے کہ میں انہیں دائم رکھوں گا. ٹھیک. اللہ کسی کے امداد سے قائم نہیں ہے، اللہ کی صفت ذاتی ہے، وہ اپنی ذات میں ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا. یہ نہیں کہ ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ سے ہے. کچھ بھی نہیں تھا تو وہ تھا، کچھ نہیں رہے گا تو بھی وہ رہے گا. بے شک. اس کی ذات کا وصف ہے دوام، وہ بذات قائم ہے، باقی جس چیز کو وہ قائم رکھے گا وہ قائم رہے گی. سبحان اللہ. اس لیے مماثلت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. خالق اور مخلوق میں کیا مماثلت؟ ممکن ہی نہیں ہے. حضرت جی ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں، اپنا کوئی سوال بھیجنا چاہیں، تو اسکرین پہ ہمارا ایک نمبر بار بار اوپرتا ہے، نوٹ فرما لیجیے 03334955-021. اور اسی طرح سے اگر ہمیں اپنا کوئی سوال ای میل کے ذریعے بھیجنا چاہیں تو ای میل ایڈریس نوٹ کر لیجیے questions@almurshid.tv. اس پہ آپ ہمیں اپنا سوال بھیج سکتے ہیں. ایک مختصر سا کمرشل بریک، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب. حضرت جی ایک اور سوال آیا ہے، یہ مجتبیٰ الرحمان ہے شیخ پورہ سے. یہ کہتے ہیں کیا زکوٰۃ کے پیسوں سے اسلام کی ترویج ہو سکتی ہے؟ زکوٰۃ کے پیسوں سے کوئی عمارت نہیں بنائی جا سکتی. ٹھیک ہے. کہ آپ کوئی یتیم خانہ بنوانا چاہتے ہیں یا اسپتال، بلڈنگ پہ خرچ نہیں کیا جا سکتا. نہیں کی جا سکتی. ٹھیک ہے. مریضوں کو فی سبیل اللہ جو دوا دیتے ہیں اس پہ خرچ ہو سکتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اور بچوں کو جو پڑھتے ہیں سکولوں میں، یہ ضروری نہیں کہ دینی مدرسے میں پڑھتے ہوں، عام سکولوں میں بھی بے شمار غریب بچے ہیں جو فیس ادا نہیں کر سکتے یا کتابیں نہیں خرید سکتے، یا اس طرح کی علم کی ترویج پہ. یہ دین اور دنیا کے علم الگ نہیں ہے. ٹھیک. علم کی ترویج کے علم اوپر کی ترویج پر زکوٰۃ خرچ کی جا سکتے ہیں. رائٹ. اور غریب غربا، کسی کو آپ دوائی لے دیتے ہیں، کسی کے پاس کپڑے نہیں ہیں، کسی کے پاس کھانے کو نہیں ہے، مستحق کا زکوٰۃ کا اسے دیتے ہیں. تو یہ سارے اس کے مصارف ہیں. ٹھیک ہے. لیکن یہ ایک زیادتی کی جاتی ہے، جیسے کوئی اسپتال بنا رہا ہے تو اس پہ زکوٰۃ کے پیسے بلڈنگ پہ نہیں لگانے. بلڈنگ پہ نہیں لگ سکتے. بالکل ٹھیک. یا آپ دینی مدرسہ ہی بنا رہے ہیں تو اس کی بلڈنگ پہ نہیں لگیں. صحیح صحیح. عمارت پہ نہیں لگتے. ہاں آپ مسجد بنا رہے ہوں لیکن زکوٰۃ کے پیسے عمارت کا مصرف نہیں ہے، لوگوں کا، غریبوں کا حق ہے کھانے کا. تو آپ جس کو دے دیتے ہیں اس کو مل گئے تو اس کے لیے زکوٰۃ نہیں رہتی، پھر وہ اپنی بلڈنگ پہ لگائے کچھ کرے. وہ زکوٰۃ تو اپنے مصرف پہ پہنچ گئی نا، پھر زکوٰۃ ختم ہو گئی. نہیں تو اگر ہم اس طرح سے بھی اگر کسی کو دے دیتے ہیں، لیکن اس کے لیے وہ اس کا زکوٰۃ لینے والا ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ کوئی ایسا شخص ہو جو ہاسپٹل بنانا چاہ رہا ہے اور اس کو ہم دے دیں تو پھر تو اس کی ملکیت ہوگی، وہ ہاسپٹل بنا نہیں، ہاسپٹل عمارت پہ لگائے گا تو زکوٰۃ صحیح نہیں لگے گی. صحیح نہیں لگے گی. ٹھیک ہے. مریضوں کو دے گا، دوائی دے گا فی سبیل اللہ تو وہ ٹھیک ہے. وہ ٹھیک ہے. ادروائز وہ اچھا. یہ جو خیرات ہے، زکوٰۃ ہے، عطیات ہیں، یہی عموماً نعرہ ہوتا ہے جتنے بھی فنڈ ریزنگ ایجنسیز ہیں. کتنا فرق ہے ان کے اندر؟ کس سے بلڈنگ بن سکتی ہے؟ زکوٰۃ جو ہے یہ فرض ہے. ٹھیک ہے. اور 2.5% سالانہ جو سرمایہ آپ کے پاس 1 سال محفوظ رہے. ٹھیک ہے. آپ کی ضرورت سے زائد جو سرمایہ آپ کے پاس پڑا ہے، سونے کی شکل میں ہے، چاندی کی شکل میں ہے، ڈائمنڈ کی شکل میں ہے یا نوٹوں کی شکل میں، تو 1 سال بعد اس پر 2.5% آپ کو
دینا پڑتا ہے۔ زکوٰۃ صرف مسلمان مستحقین پہ لگتی ہے، ٹھیک ہے، غیر مسلم کو آپ نہیں دے نہیں دے سکتے، سکتے، یہ صرف مسلمانوں کا حق ہے۔ اور وہ محتاج جتنے بھی ہیں، غریب، مسکین، قیدی، مسافر خواہ امیر بھی ہو گھر میں، سفر میں، وہ زکوٰۃ کا مستحق ہوتا ہے۔ اچھا، اگر اس کے پاس کرایہ کم ہو گیا ہے یا کوئی ایسی اسے مصیبت آ گئی ہے تو اسے آپ دے سکتے ہیں۔ ٹھیک، اور اسی طرح غریب مساکین جو ہیں، لیکن اس سے امارت نہیں بنا جا سکتی، لوگوں کی ضروریات، دوسری ضروریات اچھا، یہ جو پہ کام ہے۔ زکوٰۃ ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ جو ضرورت سے زیادہ ہو، اب گولڈ کا ایک سیٹ ہے جو جس کی ضرورت ہے کہ وہ شادی بیاہ کے فنکشن پہ پہنا جاتا ہے، گولڈ کسی صورت میں بھی ہے، گولڈ ایک سرمایہ ہے، اس پہ ٹھیک ہے، زکوٰۃ ہوگی، صحیح، اس پہ زکوٰۃ ہوگی۔ اور جس میں انسان رہتا ہے گھر میں اس پہ نہیں ہوگی، جس گاڑی جو استعمال کرتے ہیں استعمال کی چیزوں پہ نہیں ہوگی، لیکن گولڈ عام استعمال کی چیز نہیں ہے۔ گولڈ ایک سرمایہ کے طور پہ رکھا جاتا ہے، کبھی کبھی شادی بیاہ پہ پہن لیا، ورنہ بیسیکلی گولڈ سرمایہ کر کے رکھا جاتا ہے، صحیح، اس پہ ہوگی۔ اور اس پہ بھی وہ اس کا معیار ہے 7.5 تولے ہوگا تو اس پر ہوگی، یا اس سے زیادہ ہوگا تو پھر ہوگی، اس سے کم ہوگا تو نہیں۔ اور یہ جو صدقات ہیں، اور صدقات جو ہیں اور عطیات جو ہیں، اس میں مسلم نان مسلم کی قید نہیں ہے، یہ ہر غریب کو دیے جا سکتے ہیں، نان مسلم کو بھی آپ دے سکتے ہیں، غریب مسکین کو، ہر ایک کو دے سکتے ہیں۔ اور صدقے سے تو کہتے ہیں بلائیں ٹلتی ہیں، اس کے پیچھے صدقہ اچھی بات ہے، اللہ کے قرب کا ہے، صدقہ ہو گیا یا خیرات، ایک صدقہ خیرات ایک ہی چیز ہے۔ عطیات بھی از قسم صدقات ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی عطیہ جو دیتا ہے تو اس کا نام عطیہ رکھ دیا ہے تو وہ بھی صدقہ ہی، وہ بھی صدقے تو صدقہ جو ہے یہ ہر آدمی کو، یعنی پورے لوگ اس کے مستحق ہیں، اس میں مسلم نان مسلم کی قید نہیں ہے، جو بھی غریب مسکین ضرورت مند ہو یا اس صدقے کی رقم سے عمارت بنائیں یا کوئی کریں، یتیم خانہ بنا دیں تو اس پہ قید نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، زکوٰۃ کی رقم عمارت پہ نہیں لگے گی، کھانے پینے، دواؤں، تعلیم پہ خرچ ہو سکتی ہے۔ عزیز جی، نام نہیں لکھا، سوال پہلے بھی کئی دفعہ ہمارے پروگرام میں ڈسکس ہو چکے ہیں، نماز میں توجہ بھٹک جاتی ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیں، نماز میں 2 طرح سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں جو خیالات آتے ہیں اور ان کو رد کیا جائے اور توجہ نماز کی طرف کی جائے تو اس میں جہاد کا ثواب ملتا ہے، سبحان اللہ، یہ زیادہ سبحان ثواب اللہ، ہے، سبحان اللہ، کیونکہ آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ کے ساتھ نفس بھی ہے اور شیطان بھی کوشش کر رہا ہے اور وہ آپ کو بھٹکانے کی، خیال ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس میں بڑی نازک سی بات یہ ہے کہ خیال لانا اور بات ہے، خیالات کا آنا اور بات ہے۔ ٹھیک بات، یعنی آپ از خود اپنا کوئی پرابلم سوچنا شروع کر دیتے ہیں تو اس کا تو کوئی علاج نہیں، یہ صحیح، تو آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ دنیاوی مسائل ہیں، کہیں سے پیسے لینے ہیں، کہیں دینے ہیں، کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہے، کسی کے ساتھ صلح ہے، تو آپ از خود اسے سوچنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ حرام ہے، نماز ٹوٹ جائے گی۔ آپ سوچے بغیر جو خیالات آتے ہیں وہ شیطان القاء کرتا ہے، ان کا رد کرنے سے جہاد کا ثواب جہاد کا ملتا ہے۔ ثواب، بالکل ٹھیک، اور اس کا ایک طریقہ علماء ہے کہ یہ فرماتے ہیں کہ آپ کم از کم نماز کے سورہ فاتحہ کے یہ جو کل شریف پڑھتے ہیں یا تحیات میں، کم از کم اس کے معنی یاد کر لیں، اور جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو ان معنی پہ غور کرتے جائیں تو ذہن انسانی 2 طرف نہیں جاتا، صحیح، ایک وقت میں ایک چیز سوچتا ہے، باوجود اپنی ساری وسعت کے ایک وقت میں 2 باتوں پہ توجہ نہیں کرتا۔ آپ معنی سوچ رہے ہوں گے، میں اللہ کریم سے یہ عرض کر رہا ہوں، یہ عرض کر رہا ہوں، تو دوسری طرف نہیں بھٹکیں گے۔ تو اس کا مطلب پھر یہ ہوا عزیز جی کہ جن کی یہ لینگویج ہے، جن کی یہ زبان ہے، ان کو خیالات نہیں آتے؟ نہیں، خیالات شیطان القاء بھی کرتے ہیں، اس کا رد کرنا پڑتا ہے، از خود زیادہ خیال سوچنا بھی شروع، وہ بھی تو انسان ہے نا، صحیح، لیکن یہ سپورٹ ہوتی ہے کہ آپ اپنی توجہ اس پہ مرکوز کر لیں کہ میں اللہ کریم سے، کہ اب آپ ہائی کورٹ میں جاتے ہیں، جو بیان دے رہے ہوتے ہیں، کوئی خیال آتا ہے؟ وہ ساری توجہ ادھر ہی ہوتی ہے، ساری توجہ ادھر، چونکہ آپ کو احساس ہوتا ہے کہ میں ایک جسٹس کے سامنے کھڑا جی، ہوں، وہ میری بات سن رہا ہے کہ نہیں۔ بالکل صحیح، اگر یہ احساس زندہ ہو جائے کہ میں رب العالمین کے سامنے کھڑا ہوں تو خیالات رفع ہو جاتے ہیں۔ رفع ہونا شروع ہو جاتا ہے، بالکل ٹھیک بات۔
ریحان اختر لاہور سے دعا کے لیے انہوں نے یہ کہتے ہیں کہ جی 1 سال سے زیادہ عرصہ بیت چکا ہے، جاب لیس ہوں، انٹرویو دیے مگر نوکری نہیں ملی، اور کمپنی ڈاؤن سائزنگ کی وجہ سے مجھے نکال دیا گیا تھا، اور میرے جیسے اور بھی گئے، ان کے لیے دعا فرما تو دیجیے۔ ضرور کرتے ہیں، اللہ سب کی مشکلیں آسان کرے، لیکن میرا ایک مشورہ بھی ہے۔ ہمارے ہاں یہ رواج ہے کہ ہم جو کوالیفیکیشن ہمارے پاس ہوتی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ اسی کی جاب ملے، اور صحیح۔ جب تک نہ ملے ہم فارغ بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ اچھی جاب نہیں مل رہی، تھوڑے پیسوں والی مل رہی ہے، وہ کر لیں، وہ نہیں ہو سکتا کوئی کام شروع کر دیں، کچھ تو کرتے رہیں، کچھ تو آتا رہے گا۔ بالکل صحیح۔ جب آپ نے جتنی آپ کی کوالیفیکیشن ہے اس کے مطابق جب جاب ملی تو جاب کر لینا، کر لیں، تب بالکل۔ تک فارغ کیوں بیٹھتے ہو؟ کچھ تو کرو، بالکل صحیح۔ 4 بچوں کو ٹیوشن پڑھانا ہی شروع کر دو، بہت سارے کام ہیں، اگر بہت کرنا سارے چاہیں کام تو ہیں بہت جو سارے آپ کو، کام ہیں۔ بلکہ میرا خیال ہے یہ ٹیوشن والا کام سب سے پیئنگ جی ہاں، بزنس ہے، جی ہاں، اور شاید آپ اگر یہ شروع کر دیں تو ممکن ہے آپ جاب تلاش ہی نہ کریں۔ بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی۔ اور بہت سے کام ہیں، اور یہ بالکل ہو سکتا ہے کہ آپ بازار سے جا کر، مارکیٹ سے جا کر 10 جوڑے جرابوں کے خرید لاتے ہیں، اپنے محلے میں آ کر بیچتے ہیں تو آپ کو 10 روپے تو بچا ہی جائیں، آرام سے، آرام سے۔ کہ نہیں؟ تو چھوٹی چھوٹی انویسٹمنٹ سے بڑے بڑے کچھ نہ کچھ کرتے رہنا چاہیے۔ اگر اچھی جاب مل گئی تو جاب کا، ہمارے ہاں مصیبت یہ ہے کہ ہر بندہ فارغ بیٹھے ہے، جی مجھے وہ جاب ملے گی تو کروں گا، صحیح بات ہے۔ تو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کرے آپ کو اچھی جاب مل جائے، لیکن تب تک کچھ نہ کچھ شروع کر دیں۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ فائزہ رفیع لاہور سے، بے شک کان، آنکھ اور دل ان سب سے ضرور باز پرس ہوگی، دل سے باز پرس کا کیا عالم ہوگا؟ یہ آنکھ، کان، ناک جو ہیں یہ بھی دل کے محتاج ہیں۔ جب دل بگڑتا ہے تو یہ بگڑ جاتے ہیں، تو جب ان سے باز پرس ہوگی تو ریزن بھی تو پوچھا جائے گا کہ تمہیں کس نے بگاڑا، تو سارا ملبہ دل پہ آ جائے، بالآخر بات وہیں پہنچے دل گی پہ آ جائے۔ کہ ان کو بگاڑنے سنوارنا بھی تو دل ہی کا کام ہے نا۔ دل بگڑتا ہے تو ہر چیز بگڑ جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے، اس کا مفہوم ہے کہ جسم میں ایک لوتھڑا ہے گوشت کا، اذا صلح صلح الجسد کلہ، اگر اس کی اصلاح ہو جائے تو سارے جسم کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ صحیح۔ وَإِذَا فَسَدَ فَسَدَتِ الْجَسْدُ كُلُّهُ، اور جب وہ بگڑ جائے تو سارا جسم، ہاتھ، پاؤں، آنکھ، کان، ناک، ہر چیز بگڑ جاتی ہے۔ الا وہی القلب، فرمایا غور سے سن لو، یہ قلب ہے۔ تو قلب پہ ساری ذمہ داری بالآخر آئے گی، اور جو جو شریک جرم ہوں گے وہ اپنا اپنا حصہ پائیں گے۔ تو قلب کی اصلاح ہو جائے تو ان کی اصلاح خود ہو جاتی ہے، اللہ کرتا ہے۔ بالکل صحیح۔ یاسمین میاں چنو سے، نماز اور ذکر سے دل کو سکون نہ ملے تو کیا کرنا چاہیے؟ یہ ممکن نہیں یہ ہے۔ ممکن نہیں ہے۔ ذکر سے مراد یہ ہے کہ آپ کا طریقہ بھی صحیح ہو، شریعت کے مطابق ہو، پھر آپ کسی صاحب دل سے سیکھیں کہ اس میں کیفیات بھی ہوں، اور بنیادی بات یہ ہے کہ وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ صحیح۔ آپ ذکر کر رہے ہیں کہ لوگ مجھے پارسا سمجھیں، یا میں لوگوں کا پیر بن جاؤں، یا لوگ مجھے غیبی رزق ملنا شروع ہو جائے، تو وہ ذکر کیا دے گا؟ بالکل ٹھیک بات۔ ذکر جب ذکر ہوگا تو ممکن نہیں ہے کہ سکون قلب نہ ہو، چونکہ قرآن کریم میں اللہ کریم نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اچھی طرح سن لو، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ بے شک۔ اور اب ظاہر ہے کہ جو ذکر ہم کرتے ہیں وہ ذکر نہیں ہے، یعنی ہم جو دوائی کھا رہے ہیں وہ خالص وہ نہیں۔ خالص نہیں ہے، یہ بات ہے۔ ادروائز اللہ تعالیٰ اللہ کے ذکر سے سکون لازمی ہے۔ لازمی۔ اور ایک اور بات بڑی مزے کی علماء نے لکھی ہے کہ ذکر اگر آپ کو فائدہ نہیں دے رہا تو آپ کے کرنے میں کوئی نقص ہے، آپ ان نقص کی اصلاح کی فکر کریں اور ذکر کرتے رہیں، بالآخر کامیاب ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ واحد ہے کہ اگر نماز آپ منافقت سے پڑھتے ہیں تو کچھ نہیں ملتا، روزہ آپ منافقانہ رکھتے ہیں کچھ نہیں ملتا، لیکن ذکر منافقت سے بھی کریں، کرتے رہیں تو یہ وہ فرماتے ہیں یہ صابن ہے، آپ بے دھیانی سے بھی ملتے رہیں تو میل کاٹتا رہے گا، ایک دن وہ جامہ صاف ہو جائے گا۔ بالکل ٹھیک بات۔ تو آپ اسے کرتے ہیں نا اگر ریا سے بھی،
تو بالآخر اس میں خلوص آ جاتا ہے، ذکر چھوڑے نہیں کرتے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور یہ آخری، یہی پہلا اور آخری علاج ہے دل کا. جب قرآن نے فیصلہ دے دیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اب یہ جملہ الا سے، الا کا معنی ہوتا ہے خوب غور سے اچھی طرح سن لو، یہ نشین کر لو، سبحان اللہ. کوئی تمہیں اس میں شبہ شک نہ رہے. الا کا مطلب ہوتا ہے کہ خوب اچھی طرح ذہن نشین کر لو، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے. اللہ اکبر. تو پھر کیسے ممکن ہے کہ نہ ملے؟ کیسے پھر ہمارے ممکن ہے کہ ذکر میں جسے ہم ذکر سمجھتے ہیں وہ ذکر نہیں ہے، ذکر نہیں ہوگا، وہ دکھاوا ہوگا. ہم نقلی دوائی کھا رہے ہیں. نقلی دوائی کھا رہے ہیں یا دوائی جس سے لے رہے ہیں وہ نقلی ہو نقلی سکتا ہے. بالکل ٹھیک حضرت جی، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر بار بار ابھرتا ہے، اس کو نوٹ فرما لیجئے 0333495521. اور اسی طرح سے اگر آپ ہمیں کوئی اپنا سوال بذریعہ ای میل بھیجنا چاہیں تو ای میل ایڈریس اسکرین پہ موجود ہے questions@almurshid.tv. اس پہ آپ ہمیں سوال بھیج سکتے ہیں اور آپ کا سوال ہم ضرور شامل کریں گے اور رہنمائی لیں گے حضرت صاحب سے. آخر میں جاتے جاتے حضرت جی کی کتاب نقوش حق سے اقتباس ہے، عبادات سے ضروری معاملات ہیں، معاملات میں اگر درستگی نہیں آئے گی تو عبادات کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. آپ بغیر گارے مسالے کے اینٹیں جوڑتے رہیں، جتنی بھی اونچی دیوار لے جائیں، ایک دھکا دیں گے ساری دیوار گر جائے گی. جو مسالہ اس میں لگانا ہے وہ روز مرہ کے معاملات درستگی کے ساتھ کرنا ہے. اس کے ساتھ ہی منور عتیق کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. لا